مدرسہ دیوبند الحمدللہ یہ مدرسہ بھی ہمارا تھا، اس پر بھی غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے انہوں نے۔ جس طرح سے مسجدوں پہ قبضہ ہوا، دارالعلوم دیوبند پہ بھی قبضہ ہوا۔ اگر یہ قبضہ نہ ہوا ہوتا تو آج دیوبند سے فارغ ہونے والا ہر دیوبندی سنی اور بریلوی ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز بلاموی۔ معزز ناظرین، اس حقیقت کو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بریلوی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء خطبہ جھوٹ بول کر کے اپنے عوام کو گمراہ کرتے ہیں، اسٹیج پر کھلم کھلا جھوٹ بولتے ہیں اور بلند آواز سے جھوٹ بولتے ہیں تاکہ ان کے چیخ و پکار میں جھوٹ بھی سچ معلوم ہونے لگے، لیکن ان کی باتوں میں سچائی نہیں ہوتی ہے۔ جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی چلا کر کے شور و غوغا کے ساتھ کیوں نہ بولا جائے۔ اسی طرح کا ایک جھوٹ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بریلوی مذہب کے ایک خطیب ہیں، ایک مولوی صاحب ہیں، یوسف رضا غالباً ان کا نام ہے۔ یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند پہلے بریلویوں کا مدرسہ تھا، لیکن علماء دیوبند نے بعد میں اس پر قبضہ کیا ہے۔ چنانچہ پہلے آپ ان کے جھوٹ کو سن لیجیے۔ بہرحال مدرسہ دیوبند الحمدللہ یہ مدرسہ بھی ہمارا تھا، اس پر بھی غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے انہوں نے۔ جانتے ہو تم مدرسہ دیوبند عابد حسین صاحب نے قائم کیا تھا، جو سنی صحیح العقیدہ صوفی مزاج آدمی تھے۔ عابد حسین نام یاد رکھیے، صوفی عابد حسین۔ لیکن انہوں نے جو ہے وہ مولانا قاسم نانوتوی کو بلایا پڑھانے کے لیے، اب وہ صوفی ٹائپ آدمی تھے، بہت بھولے آدمی تھے، اور یہ جو ہے وہ جناب ذہین تھے، تو انہوں نے صوفی صاحب کو کنارے کیا، خود اس کے بانی بن گئے، اور اس کے بعد آج تک علماء دیوبند جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی بانی ہے۔ ہر دیوبندی مولوی جو اپنے نام کے آگے قاسمی لکھتا ہے وہ انہی کے نام کی نسبت سے لکھتا ہے قاسمی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بہرحال میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، جس طرح سے مسجدوں پہ قبضہ ہوا، دارالعلوم دیوبند پہ بھی قبضہ ہوا۔ اگر یہ قبضہ نہ ہوا ہوتا تو آج دیوبند سے فارغ ہونے والا ہر دیوبندی سنی اور بریلوی ہوتا۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ نے سنا کہ کس طریقے سے کھلم کھلا برسر اسٹیج جھوٹ بول رہے ہیں اور دارالعلوم دیوبند کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کی ناپاک و ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اصل میں ان بیچاروں کے پاس کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں، بس کیا کرایا مل جائے اس میں اپنا لیبل لگا دیتے ہیں۔ چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کی ریالٹی کیا ہے اور ان کی باتوں میں کتنا جھوٹ ہے کتنا سچ ہے۔ پہلی بات جو انہوں نے کہی ہے کھلم کھلا کہ پہلے دارالعلوم دیوبند بریلویوں کا مدرسہ تھا، لیکن بعد میں علماء دیوبند کے قبضے میں چلا گیا، سراسر غلط ہے، جھوٹ ہے، ذرہ کے برابر بھی اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ دوسرا جھوٹ جو انہوں نے بولا کہ حضرت سید حاجی محمد عابد صاحب رحمہ اللہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانیین میں سے ہیں وہ بریلوی تھے، یہ بھی سراسر جھوٹ ہے، غلط ہے، ان کے اندر بھی ذرہ کے برابر سچائی نہیں ہے، کیونکہ حضرت سید حاجی محمد عابد صاحب رحمہ اللہ کے عقائد و نظریات بالکل وہی ہیں جو اہل سنت والجماعت حقیقی مصداق احناف کے سچے ترجمان علماء دیوبند کے عقائد و نظریات ہیں، وہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں۔ ان کے اس بات کی بنیاد اس بات پر ہے کہ حضرت حاجی سید محمد عابد صاحب رحمہ اللہ ایک صوفی بزرگ تھے۔ اسی کو لے کر کے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو صوفیت کو تو ہم مانتے ہیں اور یہ نہیں مانتے، اس طرح کی بکواس کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت حقیقی مصداق احناف کے سچے ترجمان علماء حق علماء دیوبند صوفیت کو مانتے ہیں، صوفی ازم کو مانتے ہیں۔ ہمارے اکابرین تمام کے تمام کسی نہ کسی بزرگ سے صاحب نسبت رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا ہم سب کے بزرگوں کے بزرگ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ ہیں، ان کے مریدین میں سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا حکیم الامت مولانا شفیع علی تھانوی رحمہ اللہ اور دیگر بزرگان دین ان کے خلیفہ تھے، ان کے مرید تھے، اور ساتھ میں حضرت حاجی سید عابد رحمہ اللہ دیگر بزرگوں کے خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے بھی مرید تھے، ان سے ان کو اجازت بیعت و خلافت حاصل تھی۔ تو ان کے بزرگ بھی وہی ہیں، ان کے پیر و مرشد بھی وہی ہیں جو دیگر اکابر دیوبند کے پیر و مرشد بزرگ ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ بریلوی تھے، علماء دیوبند کے عقائد و نظریات کے خلاف تھے، سراسر غلط ہے، جھوٹ ہے، اس میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس طرح ڈاکومنٹ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، دارالعلوم دیوبند کے ویب سائٹ نے کیا کہا ہے ساری تفصیل ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کے بعد اگلے نمبر آتا ہے کہ دیکھیں دارالعلوم دیوبند کے بانی تو تھے حاجی سید محمد عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لیکن بعد میں دیوبندیوں نے قاسم نانوتوی کے نام جوڑ دیا، یہ ہو گیا فلاں کا، بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ حضرت سید حاجی محمد عابد صاحب رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے مین بانیوں میں سے تھے۔ تقریباً 4 یا 5 بانیان دارالعلوم دیوبند کے نام آتے ہیں، ان میں حضرت حاجی سید عابد رحمہ اللہ کا بھی نام ہے، اور ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں۔ لیکن بانیان میں صرف نام انہی کا نہیں ہے، بلکہ ان کے علاوہ اور بھی اکابرین کے نام ہیں۔ ان میں خاص طور سے حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بھی ہیں، حضرت مولانا فضل الرحمان عثمانی صاحب بھی ہیں، اسی طریقے سے حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب بھی ہیں، اور بھی دیگر نام اس میں شامل ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اس مدرسے کے بانی صرف اور صرف حضرت حاجی سید محمد عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے اور مولانا قاسم نانوتوی کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ ہاں، یہ سچائی ضرور ہے کہ حضرت حاجی سید محمد عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانیان میں سے ہیں، 3 مرتبہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم بھی رہ چکے، بلکہ پہلے محتمم بھی انہی کو بنایا گیا مجلس شورا کی طرف سے، یہ بالکل سچائی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ صرف وہی بانی ہیں اور مولانا قاسم نانوتوی نے بعد میں قبضہ کیا ہے، یا یہ کہنا کہ حاجی صاحب پہلے بریلوی تھے، ان کے عقائد بریلوی والے عقائد تھے، یہ سراسر غلط ہے۔ پوری دنیا کے لوگ ویب سائٹ کھول کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے ہم ویب سائٹ سے ہی یہ حوالہ پیش کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی جا کر کے ان حوالوں کو پڑھ سکے۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام 30 مئی 1866 عیسوی میں سید محمد عابد حسین دیوبندی یعنی کہ حاجی عابد نے بنیادی عملی کردار ادا کیا اور پہلے محتمم بنے، جبکہ محمد قاسم نانوتوی اس کے سرپرستوں اور بانیان میں شامل تھے۔ سید محمد عابد نے ہی مدرسے کی پہلی اینٹ رکھی تھی، تاہم فکری بنیادوں میں قاسم نانوتوی کی قیادت سے سب سے اہم ہے۔ سنا آپ نے؟ تاہم فکری بنیادوں میں قاسم نانوتوی کی قیادت سب سے اہم ہے۔ اسی قائدانہ رول ادا کرنے کی وجہ سے اور تعلیمی ترقی کی بنیاد پر ایک تعلیمی نسبت قاسمی کی نسبت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حاجی صاحب کا نام ہٹا دیا گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام ہٹا دیا گیا اور دیگر بانیان کا نام ہٹا دیا گیا۔ بہت بڑا جواب مل گیا کہ دیکھیں بھائی، بانیان میں حاجی صاحب بھی ہیں اور دیگر علماء بھی ہیں، لیکن نسبت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے قائدانہ رول ادا کیا ہے۔ تعلیمی ترقی میں ان کے اہم اور نمایاں کارنامے ہیں۔ ان کارناموں کے پیش نظر تعلیمی نسبت کے لیے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے قاسمیت کا لقب لگایا جاتا ہے۔ اہم تفصیلات: بانی، عملی بانی سید محمد عابد حسین دیوبندی، ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ یقیناً حاجی صاحب بانیان میں سے ہیں، بلکہ مین بانیان میں سے ہیں، اور بانیان میں شامل مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، فضل الرحمان عثمانی اور دیگر علماء۔ یہ بہت ساری تفصیل ہے، تفصیل کے لیے دارالعلوم دیوبند کی تاریخ موجود ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں کہ حاجی صاحب بریلوی تھے، دیوبندیوں نے قبضہ کر لیا ہے، یہ الگ تھے وہ الگ تھے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چنانچہ آپ دارالعلوم دیوبند کے جو آن لائن ویب سائٹ ہے دارالفتہ، اس میں آپ پڑھ لیجئے، ہم وہیں سے پڑھ کر کے آپ کو سنا دے رہے ہیں۔ سوال کیا گیا کہ مولانا سید محمد عابد صاحب کون تھے؟ کیا یہ علماء حق میں سے تھے؟ میں نے ایک کتاب پڑھی جس میں لکھا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے اصل بانی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نہیں، بلکہ مولانا سید محمد عابد صاحب تھے، اور چونکہ ان کے عقائد دیوبندیوں کے عقائد سے کچھ مختلف تھے، اس لیے ان کے بجائے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو بانی دارالعلوم مشہور کر دیا گیا۔ اس بات میں کہاں تک صداقت ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیے، جزاک اللہ۔ جواب دیا گیا، جواب نمبر ہے 28,325۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے نہایت متقی، پرہیزگار اور صاحب اثر بزرگ تھے۔ آپ کی ولادت 1250 ہجری مطابق 1834 عیسوی میں ہوئی۔ دیوبند اور دہلی میں تعلیم پائی، لیکن باضابطہ علوم کی تکمیل نہ کر سکے۔ آپ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے مجاز بیعت تھے اور اہل حق لوگوں میں سے تھے۔ آپ نے سنا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ ہے، ساتھ میں یہ بھی ان کے خلفاء میں شامل ہے۔ 60 سال تک چھتہ مسجد میں آپ کا قیام رہا۔ مشہور ہے کہ 30 سال تک آپ کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ اتباع سنت کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید حاجی محمد انور دیوبندی نے نفس کشی کے طور پر کھانا پینا قطعاً ترک کر دیا۔ آپ نے بتاکید ان کو لکھا کہ یہ امر سنت کے خلاف ہے، بطریق مسنون کھانا پینا ضرور چاہیے، کھا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں حاجی صاحب کو بزرگ سمجھتا تھا،
مگر یہ خیال نہ تھا کہ وہ شیخ اور مربی بھی ہیں، لیکن اپنے ایک باطنی اشکال کے دوران ان کے جواب شافی سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ کامل درجے کے شیخ اور مربی تھے۔ تو کامل شیخ اور مربی ہم بھی مانتے ہیں بھائی، صوفی بزرگ تھے۔ آپ حاجی صاحب بانیان دارالعلوم میں سے ایک تھے اور سب سے پہلے محتمم تھے۔ 3 مرتبہ منصب اہتمام آپ کے سپرد ہوا، نیز شروع ہی سے آپ دارالعلوم کے شورا کے رکن تھے۔ یہ باتیں تاریخ دارالعلوم دیوبند میں تذکرۃ العابدین انوار قاسمی مطبوعہ لاہور اور تاریخ دیوبند سے نقل کی گئی ہیں۔ یہ کہنا کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا نانوتوی نہیں بلکہ حاجی عابد صاحب تھے اور حاجی صاحب کے عقائد علماء دیوبند کے عقائد سے مختلف ہونے کی وجہ سے ان کے بجائے مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو بانی مشہور کر دیا گیا، صحیح نہیں، بلکہ دارالعلوم کے بانیوں میں دونوں حضرات تھے۔ تاریخ دارالعلوم میں صراحت ہے کہ موجودہ دارالعلوم کی بنیاد رکھنے والوں میں مولانا نانوتوی اور حاجی عابد صاحب دونوں شامل تھے۔ جہاں تک عقیدے کے مختلف ہونے کی بات کہی گئی ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ جس مسلک و مشرب سے مولانا نانوتوی رحمہ اللہ اور مولانا گنگوہی رحمہ اللہ تھے، اسی مسلک و مشرب سے حاجی صاحب بھی تھے۔ تینوں حضرات سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سے بیعت تھے۔ تمام اکابر دیوبند حاجی صاحب کی بزرگی کے قائل تھے، جیسا کہ اللہ کی بات اوپر گزر چکی ہے۔ جس کتاب میں آپ نے یہ باتیں پڑھی ہیں اس کے مؤلف سے دریافت کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ ان کے پاس کیا دلیل ہے۔ نوٹ: مزید تفصیلات کے لیے تذکرۃ العابدین، تاریخ دیوبند اور تاریخ دارالعلوم دیکھی جا سکتی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاح دارالعلوم دیوبند۔ تو معزز ناظرین و سامعین، آپ نے سنا کہ حقیقت کیا ہے، بریلوی کس طریقے سے جھوٹ بول کر کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، امت کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بس یہ اپنا لیبل لگا کر کے دنیا کو بیوقوف بنانا جانتے ہیں۔ جیسے ان کے پاس کوئی تنظیم نہیں تھی، سب سے پہلے علماء دیوبند نے جمیعت علماء رکھا، اس میں سنی گھسا دیا۔ علماء دیوبند نے بہشتی زیور لکھا، اس میں سنی بہشتی زیور گھسا دیا۔ اسی طریقے سے جس تنظیم کو، جس اہم کتاب کو ہمارے بزرگوں نے لکھا، ادارے قائم کیے، بس سنی کا لفظ بڑھا کر کے عوام کو دھوکہ دیا کہ دیکھو یہ ہم نے کیا ہے، حالانکہ ان کا کیا دھرا کچھ بھی نہیں ہے۔ سب علماء دیوبند سے کاپی، نقل اور چوری کر کے یہ عوام میں باور کرا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک جھوٹ بولا گیا کہ دیکھو دیوبند مدرسہ پہلے بریلویوں کا تھا، دیوبندیوں نے قبضہ کر لیا، اس میں ذرہ کے برابر کوئی سچائی، ریئلٹی نہیں ہے۔ ویسے سلسلے میں آپ کیا کچھ کرنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور خوب شیئر کریں تاکہ دنیا کے کونے کونے تک یہ ریئلٹی اور حقیقت پہنچ سکے اور ان جھوٹوں کا جھوٹ دنیا کے سامنے آ سکے، پکڑا جا سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔